پور حمایت سے اس وقت دشمن کی اس جارحیت کا مکمل اور بھرپور جواب دے رہی ہے اور اس کو اس جارحیت کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ معصوم اور نہتے لوگوں کو جو نشانہ بنایا گیا ہے اس کی تفصیلات سے اس وقت میں آپ کو آگاہ کرنا چاہتا ہوں۔ ٹوٹل 6 جگہ پہ پاکستان میں 24 امپیکٹس ہوئے ہیں بھارت کی طرف سے۔ یہ جو امپیکٹس ہیں مختلف طریقوں سے مختلف ویپنز کو استعمال کرتے ہوئے کیے گئے ہیں 6 مقامات پر۔ ان 6 مقامات پر یہ جو 24 امپیکٹ ہوئے، جو حملے ہوئے، اس میں 8 پاکستانی شہید ہوئے، 35 انجرڈ ہیں، زخمی ہیں، اور 2 مسنگ ہیں۔ جو ابھی تک کی ہمارے پاس ڈیمیج اسیسمنٹ ہے، جو اطلاعات ملی ہیں، اس کی یہ سمری میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اب میں فردن ایک ایک جگہ کی تفصیل پہ آتا ہوں۔ احمد پور ایسٹ میں مسجد سبحان کو نشانہ بنایا گیا، یہاں پہ 4 سٹرائکس کی گئیں، یہاں پر 5 بے گناہ پاکستانیوں نے شہادت نصیب کی۔ ان میں ایک 3 سال کی معصوم بچی بھی شامل ہے، 2 بالغ مرد ہیں، 2 بالغ خواتین ہیں، 31 یہاں پہ معصوم شہری انجرڈ ہوئے ہیں، زخمی ہیں، جن میں 25 مرد ہیں اور 6 خواتین ہیں۔ یہاں پہ ایک مسجد شہید ہوئی ہے اور اس کے علاوہ 4 جو کوارٹرز ہیں جن میں معصوم لوگ رہ رہے تھے اور فیملی کوارٹرز تھے 7 لوگوں کے، جو سول آبادی تھی، اس میں نقصان پہنچا ہے۔ مظفر آباد میں شائی والی نالہ یہ جگہ ہے، یہاں پہ مسجد بلال کو نشانہ بنایا گیا، 7 امپیکٹس ہوئے یہاں پہ دشمن کی طرف سے، اس میں ایک بچی زخمی ہوئی ہے اور ایک مسجد جو سی ہے وہ شہید ہوئی ہے اور اس کو نقصان پہنچا ہے۔ کوٹلی یہاں پہ مسجد عباس کو نشانہ بنایا گیا، یہاں پہ 5 سٹرائکس ہوئی ہیں، 2 یہاں پہ شہید ہیں، ایک 16 سال کی بچی اور ایک 18 سال کا بچہ۔ اس کے علاوہ ایک ماں اور اس کی بیٹی زخمی ہیں اس وقت۔ مرید کے یہاں پہ مسجد ام القریٰ کو نشانہ بنایا گیا، 4 سٹرائکس کی گئیں، ایک شہید ہے مرد، ایک مرد انجرڈ ہے، زخمی ہے، 2 یہاں پہ لوگ مسنگ ہیں۔ ابھی مسجد جو سی ہے وہ شہید کی گئی ہے اور ارد گرد کی آبادی میں جو کوارٹرز ہیں غریب لوگوں کے، ان کو نقصان پہنچا ہے۔ اگلی لوکیشن ہے سیالکوٹ، اس کے شمال میں گاؤں ہے کوٹلی لوہارا، وہاں پہ 2 سٹرائک کی گئیں، ایک جو ان کا گولا ہے وہ مس فائر ہو گیا ہے، وہ اسی طرح وہ پھٹا نہیں ہے، اور ایک جو ان سے اوپن فیلڈ میں گرا ہے۔ تو یہ 2 سٹرائکس ہوئی لیکن یہاں پہ کوئی نقصان نہیں ہوا۔ آخری جو لوکیشن ہے وہ ہے شکر گڑھ کے قریب، اور یہاں پہ بھی 2 سٹرائکس کی گئیں، 2 امپیکٹس ہیں گراؤنڈ پہ، نقصان کوئی نہیں ہوا ہے، ایک چھوٹا ہسپتال جو ڈسپینسری ہے ایک، اس کو مائنر ڈیمیج ہوا ہے۔ جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ دشمن کے اس بزدلانہ، بلا اشتعال، بلا جواز حملے کا بھرپور جواب افواج پاکستان پاکستانی قوم کی حمایت سے دے رہی ہیں اور دیتی رہیں گی۔ اور آپ کو شاید یہ معلوم بھی ہو کہ یہ جو میں نے آپ کو لوکیشنز بتا، صرف کل جو گزرا ہوا کل ہے، اس کے اوپر میڈیا اور انٹرنیشنل میڈیا کو لے کے جایا گیا تھا، کیونکہ یہ بلا جواز جو ایک الزامات لگائے جاتے تھے ان کے سامنے وہاں پہ کھول کے رکھے گئے تھے۔ اور آج صبح
میڈیا باشمول انٹرنیشنل میڈیا نے مرید کے اور بہاولپور میں جانا تھا، جس کا اعلان کل شام کو دیا گیا تھا حکومت کی جانب سے، اور آج دن ہونے پہ میڈیا کو اور انٹرنیشنل میڈیا کو ان تمام لوکیشن پہ، ان تمام مقامات پہ جہاں پہ معصوم پاکستانیوں کا، معصوم جانوں کا نقصان کیا گیا، بچوں کو، عورتوں کو بربریت کا نشانہ بنایا گیا، لے جایا جائے گا، تاکہ بھارت کی اس جارحیت، اس ننگی جارحیت کو تمام دنیا دیکھے اور آپ کے سامنے لائیے۔ بہت شکریہ۔ پاکستان زندہ باد۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے اس اہم موقع پر اہم پریس کانفرنس کی گئی۔ رات کے اس پہر پوری قوم کو بتایا گیا بھارت نے پاکستان کے خلاف بلا استعال جارحیت کی، پاکستان کی مسلح افواج دشمن کی جارحیت کا بھرپور جواب دے رہی ہیں۔ ترجمان پاک فوج کی جانب سے یہ بتایا گیا بھارت جواب دیا گیا اور مزید جواب بھی دیا جائے گا۔ بھارت نے پاکستان میں 6 مقامات پر 24 حملے کیے، بھارتی حملوں میں 8 پاکستانی شہید، 35 زخمی ہوئے۔ احمد پور شرقیہ میں مسجد سبحان کو نشانہ بنایا گیا۔ احمد پور شرقیہ میں بچی اور 2 خواتین سمیت 5 بے گناہ پاکستانی شہید ہوئے۔ مظفر آباد میں مسجد بلال کو نشانہ بنایا گیا، 7 حملے ہوئے۔ مظفر آباد میں بھارتی حملے میں 1 بچی زخمی، مسجد شہید ہوئی۔ کوٹلی میں مسجد عباس کو نشانہ بنایا گیا، بچے سمیت 2 شہادتیں ہوئیں۔ مرید کے میں مسجد الاقرا کو نشانہ بنایا گیا، 1 شہری شہید جبکہ 1 زخمی ہوا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے نقصانات کا بتایا، اس کی تفصیل بتائی اب تک جو سامنے آئی۔ بھارت نے پاکستان کے خلاف بلا اشتعال جارحیت کی ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا پاکستان کی مسلح افواج دشمن کی جارحیت کا بھرپور جواب دے رہی ہے، بھارتی حملے کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ یعنی یہ سلسلہ یہاں نہیں رکے گا۔ جو نقصانات ابھی سامنے آئے ہیں، جو بھارت کو ابھی ہم نے بتایا ہے کہ پاکستان نے نقصان پہنچایا، یہ سلسلہ آگے بھی جائے گا۔ بھارتی حملے کا منہ توڑ جواب دے رہے ہیں، دیا بھی جائے گا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا بھارت نے پاکستان میں 6 مقامات پر 24 حملے کیے، بھارتی حملوں میں 8 پاکستانی شہید ہوئے، 35 زخمی ہوئے۔ احمد پور شرقیہ میں مسجد سبحان کو نشانہ بنایا گیا، مظفر آباد میں مسجد بلال کو نشانہ بنایا گیا، 7 حملے ہوئے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے بتایا مظفر آباد میں بھی حملہ کیا گیا بھارت کی طرف سے، اس کی تفصیل بھی بتائی۔ مظفر آباد میں بھارتی حملے میں 1 بچی زخمی ہوئی، مسجد شہید ہوئی۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے بتایا کوٹلی کا تذکرہ بھی کیا، یہاں پر بھی بتایا گیا تھا کہ ابتدائی طور پر جو مقامات پر انہوں نے حملے کیے ان میں کوٹلی بھی شامل ہے۔ کوٹلی میں مسجد عباس کو نشانہ بنایا گیا، بچے سمیت 2 شہادتیں ہوئیں۔ یہاں پر مرید کے میں مسجد الاقرا کو نشانہ بنایا گیا، 1 شہری کی شہادت کی خبر آئی، یہ بتایا ڈی جی آئی ایس پی آر نے۔ 1 زخمی ہوا، اس کی اطلاع بھی دی۔ سیالکوٹ کے گاؤں کوٹلی لوہارا میں 2 حملے ہوئے، یہاں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ شکر گڑھ میں بھی حملہ ہوا، کوئی جانی نقصان نہیں ہوا، البتہ یہ ضرور ہوا کہ ڈسپینسری کو نقصان پہنچا۔ پاکستان کی مسلح افواج دشمن کا جواب دے رہی ہے اور اس کو دیتی رہے گی۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے اس موقع پر ایسا کہا۔ رات کے اس پہر بھارت نے پاکستان پر حملہ کیا اور پھر پاکستان نے آؤ دیکھا نہ تاؤ برابر جواب دیا، پورا جواب دیا۔ کتنا نقصان ہوا پاکستان کو ڈی جی آئی ایس پی آر نے یہ بتایا اور ساتھ کے ساتھ یہ بھی جتایا کہ بھارت جتنی بار بھی جارحیت کرے گا اس کو جواب اس کا برابر ملے گا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کی گفتگو۔ بھارت نے پاکستان کے خلاف بلا اشتعال جارحیت کی ہے، پاکستان کی مسلح افواج دشمن کی جارحیت کا بھرپور جواب دے رہی ہے، بھارتی حملے کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے نقصانات بتانے سے پہلے یہ ضرور دہرا دیا بھارت نے پاکستان میں 6 مقامات پر 24 حملے کیے۔ اس کی تفصیل کچھ اس طرح سے ہے، بھارتی حملوں میں 8 پاکستانی شہید ہوئے، 35 افراد زخمی ہوئے۔ یہ بھی آپ کو بتائیں احمد پور شرقیہ میں مسجد سبحان کو نشانہ بنایا گیا، احمد پور شرقیہ میں 1 بچی اور 2 خواتین سمیت 5 بے گناہ پاکستانی شہید ہوئے۔ مظفر آباد میں بھارت کا حملہ، مسجد بلال کو نشانہ بنایا،